बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ हुकूमत और फौजी क़यादत नए आर्मी चीफ की तकर्री पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रही है और साथ ही दोनों के माबैन इख्तलाफ की खबरें भी सामने आ रही हैं। हुकूमत ने इमरान खान से बैकडोर राब्ता किया है। कप्तान ने क्या कोरा जवाब दिया है। पिंडी पहुंचते ही कप्तान ने एक और बड़े सरप्राइज का ऐलान कर दिया है। खाऊ कबीला दोनों तरफ से कैसे फंस चुका है, इस हवाले से आम तफसीलात आपके सामने रखनी है। तहरीक इंसाफ ने फजल रहमान की बड़ी विकेट गिरा दी है। पीटीआई इस वक्त बड़ी मकबूल जमात है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 7 महीने के अंदर खास तौर पर मुआशी बर्बादी हुई है, अब इसको दोबारा पांव पर खड़ा करना यकीनन अगली हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। एक तरफ आज जिस तरह एक जोएब खटक हैं, उन्होंने बड़ी जबरदस्त ट्वीट की कि पाकिस्तान इस वक्त दिवालिया होने से बचने के लिए सिर्फ $1 अरब के लिए तरस रहा है, जबकि हमारे लाहौर शहर से भी छोटा कतर सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप पर $220 अरब खर्च कर रहा है और हमारी सरहदों के मुहाफिज कतर में सिक्योरिटी गार्ड्स के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। हमारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? ये वो सवाल है बेसिकली जिसको एड्रेस करने की जरूरत है बड़ी संजीदगी के साथ, बजाय इसके कि एक दूसरे पर हम तानो तशनी ही करते रहें। पाकिस्तान आज तक जो है वो तरक्की क्यों नहीं कर सका, और कुछ हमें इल्म भी है और खुले दिल के साथ तमाम जो जमहूरियत पसंद कुव्वतें हैं उनको भी ये सुनना है, एस्टैब्लिशमेंट जो है उसको भी सुनना है, और आगे जो गलतियां हैं उनको सुधार कर अब बढ़ना होगा। और ये इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन मौका है इस हवाले से। पीटीआई ने आपको इल्म है फजल रहमान की पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि फजल रहमान चूंकि हर हुकूमत के अंदर घुस जाया करते थे, वो अपोजिशन का उनका तजर्बा ही नहीं था। वो अपोजिशन के अंदर परवेज मुशर्रफ के दौर में रहते हुए भी हुकूमत कर रहे थे, यानी सारी मराहत वो डील के तहत ले रहे थे। नो LFO के नारे असेंबली में लगाते थे, बाहर निकल आते थे वॉकआउट करके ताकि कानून पास हो जाए। तो एक सहूलतकारी का जो उनका हमेशा किरदार रहा है, उसको लोग जो है वो सवालात उठाते रहे। अब फजल रहमान जो है उनका एक तो नारा बिकता था, मैं अक्सर ये बयान करता हूँ, वो था अमेरिका मुर्दाबाद, और एक था इस्लाम के हवाले से वो कुछ तशरीहात करते थे। मुखालफ को यहूदी एजेंट बना दिया, कादियानी बना दिया, कोई बना दिया किसी का। तो इस तरीके से मजहबी लोगों को वो मुतासर करते थे। जब इमरान खान आए उन्होंने रियासत मदीना और इंसाफ का नारा बुलंद किया। फिर अमेरिका के खिलाफ उन्होंने नेटो सप्लाई उसकी बंद कर दी, एहतजाजन के पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं। तो इन हालात को मद्देनजर रखते हुए जो कौम थी KPK की, उन्होंने दूसरी मर्तबा भी PTI को वहां से इलेक्शन जितवाया। अब ये वो चीज है, फजल रहमान समझते हैं कि इमरान खान पर कुफर के फतवे लगे, जो भी हो, जिस तरीके से भी तनकीद हो, रोज झूठ भी बोलना पड़े तो वो बोला जाए, लेकिन जब तक ये है और अवाम इसको सुन रही है, तो अगला इलेक्शन भी KPK से PTI विन कर जाएगी, तो उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ये अब्बास बाख्ती के अंदर जो बातें करते हैं, और खास तौर पर अब मौलाना शेरानी ग्रुप के बाद मजीद जो उलमा है वो भी PTI के अंदर शामिल होना शुरू हो गए हैं। शमाली वजीरिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी मिली है। मौलाना मुफ्ती रफी उल्लाह हक्कानी, इन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया, और मौलाना साहब के ऐलान पर पूरा वजीरिस्तान एक साथ ईद मनाते हैं, रोजा भी रखते हैं। मौलाना साहब ने अपने सैकड़ों साथियों समेत जो है वो PTI में शामिल हुए हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, और यही वो चीजें हैं जो एक मजहबी तबके को भी खान साहब अपनी तरफ जब खींचते हैं, तो ये मजहब के चंद जो ठेकेदार हैं उनके लिए बड़ी परेशानी बढ़ती है। आज कुछ सहाफियों की, जिनमें समी इब्राहिम थे, उमर जट थे, रिजवान गलजई साहब थे, कुछ गुलाम यानी अब्बास शबीर थे, कुछ और साफी थे, उनकी जमान पार्क में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। खान साहब जो है वो अगला कुछ हिकमत अमली मुरतब कर रहे हैं कि 26 नवंबर को जब लोग रावलपिंडी पहुंचेंगे तो वहां पर वो क्या ऐलान करेंगे। वो आगे इस्लामाबाद जाएंगे या रावलपिंडी के अंदर धरना देंगे, एन उन्हीं दिनों के अंदर जब नए आर्मी चीफ की कमान एक दूसरे आर्मी चीफ को मुंतकिल होनी है। पुराने जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं उन्होंने रिटायर्ड होना है। तो ये एक बड़ा ही आम, इसको इंटरनेशनल मीडिया भी ले रहा है, लोकल मीडिया भी ले रहा है। तो आज जो मुलाकात हुई है
اس کے اندر ایک تو خان صاحب نے بتایا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ خان صاحب منت ترلا کر رہے ہیں. نہیں، آج انہوں نے بتایا ہے کہ حکومت منت ترلا کر لی ہے، لیکن میں اپنے سٹانڈ سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. اب عمران خان جو ہے وہ کہتے ہیں مذاکرات پہلے دن سے کہہ رہے ہیں بالکل ہونے چاہیے، لیکن مذاکرات کے ساتھ ہی ایک ہی شرط ہے کہ آپ الیکشن کب کروا رہے ہیں، کون سی ڈیٹ دے رہے ہیں. وہ اس پر اڑے ہوئے ہیں. نئے آرمی چیف آئیں گے تو یقیناً انہوں نے متنازع تو نہیں ہونا، وہ معاملات کو لے کر چلیں گے. بھائی ایک مرتبہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، اس کے بعد جو بھی آئے گا ہم آئینی کردار ادا کریں گے. یہ پولیٹیکل ہونا چاہتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے وہ جو ملاقات ہوئی ہے وہ میں تھوڑا آپ کے سامنے جو رپورٹ کیا گیا ہے وہ پہلے رکھ دوں. اس کے اندر ہو گیا ہے کہ عمران خان نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ 26 نومبر کو سب کو سرپرائز ملے گا. لانگ مارچ اسلام آباد سے راولپنڈی کیوں جا رہا ہے، اس کی حکمت عملی جلد سمجھ آ جائے گی. یہ جس کو مرضی ہے آرمی چیف لگائے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اب دونوں طرف سے پھنس چکے ہیں. یہ آج اندازہ کر لیں، انہوں نے بتایا خان صاحب نے کہ یہ دونوں طرف سے پھنس کیسے گئے ہیں. یہ بات بھی انہوں نے بتائی ہے. اذان ہو رہی ہے. انہوں نے پھر یہ بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے جی مجھے ان کی پلاننگ کا پتہ ہے، یعنی رانا ثناء اللہ کیا کرے گا، یہ حکومت کیا کرے گی. کیونکہ بہت سارے ایسے سوالات ان کے ساتھ آج کیے گئے کہ آخر یہ جو مارچ ہے یہ آپ نے پنڈی کے اندر کیوں اس کو لے جا رہے ہیں. اس کے اندر ایک تو بات سمجھ میں آتی ہے، ظاہر ہے کہ پنڈی کے اندر لوگ جمع ہوں گے، پنجاب حکومت ہے، اس کو روکا نہیں جا سکے گا. جب لوگ بڑی تعداد کے اندر آ جائیں گے تو وہ یہ بھی سرپرائز ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد اسلام آباد انتظامیہ کے لیے روکنا ممکن ہی نہیں ہے، وہ اسلام آباد کے اندر داخل ہو جائیں گے. اب یہ انہوں نے بتایا کہ یہ سرپرائز دوں گا میں 26 نومبر کو. دوسری طرف جو ہے انہوں نے کہا کہ مجھے ان کی پلاننگ پتہ ہے، میں آگے کی پلاننگ کر رہا ہوں. یہ اب دونوں طرف سے پھنس چکے ہیں. الیکشن کرواتے ہیں تو بھی فارغ ہو جائیں گے، نہیں کرواتے تو اب ملک دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے. اب انہیں یا تو اپنے مفادات عزیز ہوں گے یا ملک کے مفادات عزیز ہیں. اگر ملک کے مفادات جو ہے وہ عزیز ہیں تو پھر ان کو الیکشن کی طرف بڑھنا ہوگا تاکہ سیاسی عدم استحکام اور بے یقینی کی کیفیت ختم ہو. اور جو ایکسپورٹر ہیں جو یہاں انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس سے پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں. کوئی بھی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آ رہی، ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے، ریمیٹنسز کم ہو گئے ہیں. پھر ٹیکسٹائل انڈسٹری اس کے اندر، وہ بھی اگلی ویڈیو کے اندر کچھ تفصیل آپ کے سامنے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو جاری کیا ہے وہ رکھوں گا. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں طرح سے فارغ ہوں گے اور پھنس گئے ہیں. جلد صاف شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن ہو تو نئے انتخابات کے علاوہ ملکی مسائل کا کوئی حل نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ صدر علوی کے ذریعے مجھے پیغامات بھجوائے گئے ہیں. ایک تو وہ ہے جو اسحاق ڈار جو ہے وہ 2 دن پہلے صدر علوی سے ملے ہیں تو کچھ کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی. ایک طرف نون لیگ والے جو ہے وہ دھمکیاں لگاتے ہیں، بڑکے مارتے ہیں. مذاکرات ضرور ہونے چاہیے، اس کے اندر یہ اچھی بات ہے، جمہوری روایات یہی ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اتنی گاند لے لیے ہم یہ ماریں گے یہ کریں گے. اب یہ جو ہے وہ کہتے ہیں میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ دیں. یعنی جنہوں نے پیغامات بھجوائے ہیں میں نے ان کو کوڑا جواب دیا ہے کہ میں اپنے اسی مطالبے پر کھڑا ہوں کہ آپ مجھے الیکشن کی تاریخ دیں، اس کے بعد ساری بات چیت ہوگی. ان کی کرپشن کی داستانوں سے پوری دنیا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھ رہی ہے. میرے خلاف پوری ریاستی مشینری استعمال کر کے بھی گھڑی کے علاوہ کچھ نہیں نکال سکے. گھڑی والے معاملے پر عدالت جا رہا ہوں، پورا یقین ہے عدالت میں یہ پراپیگنڈا ایکسپوز ہو جائے گا. انہوں نے کہا کبھی عوام کی طاقت کو سمجھا ہی نہیں. شہباز شریف لندن کی عدالت میں بھی پھنس چکے ہیں، لگتا ہے یہ وہاں پر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی طرف جائے گا. اب یہ جو حکمت عملی ہے وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ میرے زخم جلدی ٹھیک نہیں ہو سکتے، زخمی ٹانگ کے ساتھ لانگ مارچ کی قیادت کروں گا اور آرمی چیف کی تقرری میرٹ پر ہونے کا قائل ہوں. سیاسی جماعتیں عوامی حمایت کھو چکی ہیں، اس لیے الیکشن سے فرار چاہتی ہیں. پتہ ہے کہ جان کو خطرہ ہے، دوبارہ بھی حملہ ہو سکتا ہے. تمام خدشات کے باوجود، یعنی میں قتل بھی ہو سکتا ہوں، میرے اوپر دوبارہ قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے، ٹانگ زخمی ہے، پریشانی ہے، اس کے باوجود میں راولپنڈی پہنچوں گا اور پھر وہاں پر جو سرپرائز دیا جائے گا وہ معاملات کو آگے لے کر چلے گا. تو امید یہ ہے کہ کل تک جو ہے وہ آج بھی کوششیں جاری ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، وزارت دفاع سے کوئی اتفاق ہوتا ہے
تو پھر وہ سمری آئے گی، اور سمری جو ہے صدر پاکستان وہ نہیں روکیں گے۔ اگر وہ روکیں گے تو کہا گیا کہ خان صاحب نے ان کو کوئی پابند نہیں کیا، اور خان صاحب اگر روکنا چاہیں تو صدر صاحب ان کی بات مانیں گے، لیکن اگر ان کو روکا گیا تو وہ کوئی اور روکے گا، جو یہ حکومت لے کر آئیں گے وہی روک سکتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے لندن میں بیٹھا ہوا نواز شریف وہ بھاری پڑتا ہے پاکستان کو، یا پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوتے ہیں۔ اگلے 48 سے 72 گھنٹے فیصلہ کن ہے، یا وہ کہتے ہیں تخت یا تختہ۔ اور ابھی بھی بہت سارے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب گیم سے آؤٹ نہیں ہوئے بلکہ گیم آن ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کو آپ نکال کر بات نہ کیجئے، جب تک وہ کمان اگلے آرمی چیف کو منتقل نہ کریں ان کو آپ آرمی چیف ہی سمجھیں، یقیناً وہ آرمی چیف ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔